नासिर सुरवदी में बहुत खूबसूरत कलाम पेश किया, सबसे प्यारा हमारा नबी। नाजरीन, आप सबको खुशामदेद कहते हैं बोल एंटरटेनमेंट की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन रमज़ान में बोल में आपके मेज़बान समी खान हिबाली खान आपके सामने हाजिर हैं। मैं चाहूँगा नासिर भी आप भी यहाँ तशरीफ़ लें हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज 23 रमज़ानुल मुबारक है और आज जुम्मतुल विदा भी है। हो सकता है अगर अल्लाह ताला हम पे करम फरमाए तो शायद हमें एक और जुम्मा नसीब हो जाए इंशाल्लाह आखिरी रोज़े की सूरत में। नाजरीन, रमज़ान का ये बाबरकत महीना तीसरे अशरे में दाखिल हो चुका है। आज 23 तारीख है और इन लम्हों का हर मोमिन शिद्दत से इंतज़ार कर रहा होता है, क्योंकि इस आखिरी अशरे की एक रात में ऐसी रात पोशीदा है जिसके बारे में कुरान मजीद कहता है कि वो 1000 महीनों से बेहतर है। जी नाजरीन, वही शब कदर, लैलतुल कदर, वही अजीम रात जिसकी तलाश हर मोमिन का फरीज़ा है। ये वो रात है जब फरिश्ते नाजिल होते हैं और अल्लाह ताला खुद अपने बंदों की तरफ मुतवज्जे होता है। ये रात अल्लाह की रहमत, बरकत और मग़फ़िरत से भरपूर रात है। सवाल ये पैदा होता है हिबा कि एक मोमिन होने के नाते क्या इस शब की कदर और इसकी तलाश का हक हम अदा कर रहे हैं? क्या हम इस रात को बस एक रवायत समझकर गुजार देते हैं या इस रात से अपनी ज़िंदगी को बदलने की कोशिश करते हैं? ये बहुत अहम सवाल है हिबा। बिल्कुल समी, ऐसा ही है। शब कदर सिर्फ एक रात का नाम नहीं है, एक मौका है तमाम मुसलमानों के लिए, एक रूहानी इनकलाब का मौका। हदीस मुबारक में हमें ये तालीम मिलती है कि रमज़ान की जो ताक रातें होती हैं, इसमें एक रात जो शब कदर की है उसको हमें तलाश करना है, वो पोशीदा है। समी, फरिश्ते अगर ज़मीन पर आ जाएं रहमतें बरकतें लेकर, तो क्या वो रात मग़फ़िरत की नहीं होगी? क्या वो रात दुआओं और हाजात के कबूल होने की नहीं होगी? कहते हैं कि इस एक रात का अकेली का सवाब इतना है जैसे कि 1000 महीनों की इबादत का सवाब। हिबा देखें, इस रात के हवाले से हम सब का फरीज़ा ये बनता है कि हम अल्लाह के सामने अपना सर झुका लें सजदे में। सिर्फ रात जाग के नहीं गुजारें, अल्लाह के हुज़ूर सजदा करें, उसके कलाम की तलावत करें, उसका ज़िक्र करें, नवाफिल अदा करें और दिल खोल के दुआएं मांगे उससे, ऐसे हाथ फैलाकर उससे दुआ मांगे। कहते हैं बहुत बड़े बड़े फैसले होते हैं एक शब कदर से लेके दूसरे शब कदर के बीच तक हमारी ज़िंदगी के हवाले से। अल्लाह ने पता नहीं हमारे लिए क्या लिखना है, कहाँ हमें माफ़ कर देना है, कहाँ जाने देना है, कहाँ कुछ बहुत ऐसी दुआएं हैं जो लिखवाई हुई हैं, दर्ज करवाई हुई हैं हमने अल्लाह के पास। हो सकता है इसमें वो फैसला हो जाए। क्या पता आज कबूलियत की घड़ी हो, वो ख़ास रात, वो लम्हा कबूलियत का लम्हा हो, जिस वक्त आपको दुआ आपके ज़बान से निकले और अल्लाह कबूल फरमा ले। बेशक अल्लाह तो सब जानता है कि किस लम्हे इंसान उससे क्या मांगेगा, वो सब जानता है। बेशक बस असल बात यह है कि अल्लाह के सामने झुक जाएं, अपना सर झुका लें और बस उसका जिक्र करते जाएं। यकीन जानिए अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है, बेशक समी। बहुत और बड़ी है। लैलतुल कद्र के जो फ़ज़ाइल कुरान और हदीस में बयान किए गए हैं, हमें इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है। हम आज अपने उलमाए कराम से चाहेंगे कि वो इस पर रोशनी डालें, हमें बताएं। बिल्कुल है भाई, ये उलमाए कराम से बहुत सी बातें आज हम जानना चाहते हैं, बहुत से सवालात कुछ मेरे भी हैं जो कि मैं अपनी ज़ाती तौर पर पूछना चाहता हूँ उलमाए कराम से। तो नाज़रीन उनसे बहुत कुछ पूछेंगे और आप भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। उस सेकंड में हमारा नंबर चल रहा होता है स्क्रीन पर, आप कॉल करें, अपने सवालात ज़रूर पूछें। लेकिन उसके लिए हमें अगले सेगमेंट की तरफ जाना होगा। लेकिन अभी मैं चाहूँगा नासिर भी से पूछूं कि आज जो आपने कलाम मुंतखब फरमाया, सबसे प्यारा हमारा नबी, ये आपकी पसंद थी या किसी और ने आपसे ये मुंतखब करवाया? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं काफ़ी दिन से ये कलाम पढ़ने
کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن آج میں نے اس لیے اس کلام کا انتخاب کیا کہ میں کل سے اس کلام کو گنگنا رہا ہوں، اور یہ بالخصوص الحمدللہ ہمارے عقیدے کی ترجمانی ہے، اور الحمدللہ اس کلام کو پڑھنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ آج کے ٹاپک کے حوالے سے میں ایک بڑی منفرد بات آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا، کیونکہ مجھے اس لیے یہ منفرد لگ رہی ہے کہ مجھے خود پتہ چلا کل رات کو اس بات کے بارے میں کہ یہ جو طاق راتیں ہیں، ان طاق راتوں میں بالخصوص صدقہ و خیرات کرنے کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ بزرگ فرماتے ہیں کہ 84 سال مسلسل صدقہ و خیرات کرنے کے ثواب کے مترادف ہے اس ایک رات کا صدقہ کرنا۔ اور یہ بات واقعی ہم نے ذکر نہیں کی ناظرین، ابھی کتنی خوبصورت بات ہے، کثرت سے جتنا ہو سکے، جتنی آپ کی استطاعت ہے اتنا کیجیے۔ بہت اچھی بات ناصر بھائی، اچھی بات ناصر تھینک بھائی۔ یو۔ ہبا میرے خیال سے ہمیں بول کے جی رنگ جی کی جانب بالکل۔ بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ نویرا آج کیا فن کہتی پارا ہیں، بنا جی۔ رہی ہیں۔ آئیے السلام علیکم مور، آج السلام آج علیکم آج نویرا۔ مور پینٹنگ کا، آج آپ پینٹنگ کے موڈ میں ہیں مور صاحب؟ یہ دیکھیے جی، بہت ابھی فی انیشل الحال سٹیجز پر ہے یہ، ابھی کچھ ہم بہت زیادہ اس کے بارے میں کامنٹ نہیں کر سکتے ہیں، پر کیا یہ بیک گراؤنڈ بالکل ہی تبدیل ہو جانا ہے آخر تک جیسا آپ کرتی ہیں؟ چینج ہو اور جائے گا آپ کیا بالکل۔ لکھا ہوا کیا ہے بتائیں گے آپ؟ میں نے یہ آیت لکھی ہے سورہ القدر کی، ایک لکھی ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ واہ، سبحان اللہ۔ اور ابھی اس کے پیچھے کلر، آپ سیٹ پہ آ جائیں، بیٹھتے ہیں آپ سے بات چیت کرتے ہیں۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ آج آپ چلیں، اس کلر پہ آئیے، تشریف لائیے پلیز۔ اچھا، آج جو کلر مجھے لگ رہا ہے تھوڑا رات کا ایلیمنٹ آئے گا، مجھے لگتا ہے رات کا کچھ ایلیمنٹ رکھیں گے کیونکہ ہم جی، روشن گرے، کلرز بلیک تو نہیں تھوڑا رکھ سا۔ سکتے۔ اس کا کنٹراسٹ لائک میں نے آیت کے ریلیٹڈ کیا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی کہ ہم قدر کو ہم راتوں میں ڈھونڈتے ہیں، تو لائک بیک گراؤنڈ بھی میں نے تھوڑا ڈارک تھیم میں اس لیے رکھا ہے کہ اس سے تھوڑا سمبولکلی رات کا افیکٹ آنا چاہیے اور جی، جی۔ عبادت کی رات کا افیکٹ آنا چاہیے۔ ویری ماشاءاللہ۔ ابھی ناظرین، ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی بالکل یہ انیشل سٹیج پہ ہے، لیکن بائی دا ٹائم جب افطار کا وقت آتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ کتنا خوبصورت فن پارا کریٹ ہو جاتا ہے اس وقت تک۔ تو کیسے ہمیں ان سے موقع نہیں ملا جاننے کا کہ آپ نے کتنے سالوں سے کر رہی ہیں یہ؟ تو میں کیونکہ ہم نے ریسنٹلی ہمیں جوائن کیا ہے، کب یہ شوق؟ اچھا ایک سوال، سوری، سب پہلا امپورٹنٹ سوال، جی جی، آپ کو بچپن میں کب ڈسکور ہوا کہ آپ کے اندر یہ ٹیلنٹ ہے خطاطی کا؟ اچھا، لائک میں جب میٹرک میں تھی تو میری سسٹر ٹیکسٹائل وغیرہ میں تھی، تو وہ مجھ سے بناتی تھی، تو وہ بہت زیرو تھی، مجھ سے ہر چیز وہ مجھ سے کرواتی تھی۔ تو لیکن میری جو فیلڈ ہے وہ میڈیکل کی ہے، مجھے بہت شوق تھا کریٹیو ورک کرنے کا۔ دین جب میں نے پینٹنگز بنانا اسٹارٹ کی تو کہنے لگے، سب نے مجھے بہت اپریشیٹ کیا کہ بہت اچھا کر رہی ہو، اس کو بزنس کی طرف لے کے چلو۔ دین میں نے پھر اسٹارٹ کیا، دین میں نے پورٹریٹس وغیرہ اسٹارٹ کیے تھے، لائک فیس پینٹنگس وغیرہ، فیس لیس۔ میں نے انسٹاگرام بنایا، دین وہ اتنے اچھے آرڈرز آنے لگے، دین میں آگے چلتی گئی، دین ریزن آرٹس اور ڈفرینٹ چیزیں میرے پیج میں ہیں۔ کل آپ ہمیں اپنے آرکائیو والا علاقہ دکھائیں نا کہ آپ کی جو ہم پچھلا کچھ دیکھیں گے۔ کام میں ہے نے دیکھنا سنا چاہیں گے، ناظرین دیکھنا چاہے گا آپ سب۔ کسٹمائز گفٹس بھی بناتے ہیں، کینڈلز وغیرہ سب میرے پیج پر ہے۔ اچھا تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو آپ کسٹمائز جویلری، ریزنس کے کوئی بھی آئٹمز یا گفٹ آئٹمز بناتی ہیں، چونکہ عید آ رہی ہے اور لین دین تو آپ کو پتہ ہے شروع ہو گیا ہے، تو لے کر آئیں، پھر ہم خریداری بھی کرواتے ہیں یہاں اور پہ۔ آپ نے کبھی کسی سے سیکھا یا خود ہی پریکٹس نہیں، کرتے؟ میں نے سب خود کیا۔ خود کیا؟ جی جی۔ یار ہبا، میں اس بات پہ حیران ہوتا ہوں کہ جو لوگ خود یہ کام اس لیول کا کر سکتے ہیں، سوچیں اگر وہ پراپر اس پہ ہوتے تو کیا۔ اللہ کی طرف سے مجھے لگتا ہے ان لوگوں کو ٹیلنٹ ہوتا ہے، بس وہ کوئی لمحہ ہوتا ہے جس میں پتہ چلتا ہے کہ یہ ہم کر سکتے اچھا، ہیں۔ آپ نے تو خود سیکھ لیا، آپ کو اللہ کی طرف سے تحفہ ملا، آپ نے سیکھ لیا۔ آپ نے کبھی سوچا کہ اوروں کو بھی سکھائیں گے آگے جا کے؟ میں گھر پہ کلاسز لیتی ہوں۔ اچھا، ریزن آرٹس کی میں نے تقریباً 3 کلاسز کنڈکٹ کی ہے الحمدللہ۔ دین سیرامک پاٹس وغیرہ کی بھی کلاسز کنڈکٹ کی ہوئی ہے، آن لائن کلاسز بھی لیتی ہوں، اور کیلیگرافی کی طرف میرا وہ نہیں تھا۔ بہت امپریسو بات ہے۔ اور صرف درخواست کریں اپنا آرکائیو ضرور لا کے دکھائیے گا، ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں اور میں بھی دیکھنا چاہتے ہیں، ناظرین بھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ لیکن ہبا، اسی کے ساتھ ہمیں بریک کی طرف جانا ہے۔ ناظرین آپ دیکھتے رہیے رمضان میں بول آن بول انٹرٹینمنٹ، تھوڑے سے وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔